السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ میرا آج کا جو خطبہ ہے وہ رضی اللہ و رضو سے متعلق ہے کہ ہم اپنے تمام صحابہ اکرام جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مشرف با اسلام ہوئے تھے، تو ہم نے ان سب کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہا، رضی اللہ تعالی عنہم اور رضی اللہ تعالی عنہما، ہم نے یہ لفظ ان کے ساتھ پکا لگا دیا۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت بڑی گمراہی ہے اور یہ بہت بڑا ایک نقصان ہے۔ ہمارے علماء نے اس پہ بات نہیں کی۔ اصل میں یہ آیت ہے قرآن کی کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے، لیکن وہ بیعت رضوان کے موقع پہ تھا، جب کہ جس وقت شہادت عثمان کی افواہ پھیلی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست شفقت، دست مبارک پیش کیا کہ میرے ساتھ اس وقت بیعت کریں، کہ کون کون میرے ساتھ ہے اس معاملے میں۔ اس وقت چند صحابہ تھے جنہوں نے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ان میں کل ہم نہ خواتین تھیں اور نہ ہی کوئی بعد کے صحابہ آئے اور نہ ہی کوئی بہت سے صحابہ موجود تھے، وہاں چند لوگ تھے جنہوں نے اس بیعت میں شرکت کی۔ اللہ نے اس وقت یہ آیت نازل کی کہ اب اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہوئے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ ایک عہد کر لیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے پچھلے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ اب ان کے اگلے جتنی عمر ہے اب یہ جو بھی کریں گے، ایک دوسرے سے بد کلامی کریں، کسی کا دل دکھائیں، بیوی کے معاملات میں، بچوں کے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں، عبادات میں، جو ان کا اب مرضی ہے، میں نے ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہیں تو میں نے ان کو بخش دیا۔ اس لفظ پہ غور کریں، اور یہ لفظ بہت ہی غلط العوام اور غلط الامت ہے۔ میں کوئی کسی سے نہیں، میں آپ کو سیدھے راستے پہ نبیوں اور رسولوں کے جو صراط مستقیم ہے اس کے لیے، اس پہ ڈالنے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ ہاتھ جوڑتا ہوں اور التجا کرتا ہوں کہ دیکھیں ان چیزوں میں آپ لوگوں کی عبادات اور آپ لوگوں کے اعمال اور آپ لوگوں کے اعمال صالح ضائع ہو رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ پہ بہتان باندھنا، اللہ پہ تہمت لگانا، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی عبادت کام نہیں آئے گی، کوئی آپ کے لیے اعمال صالح کام نہیں آئے گا۔ تو یہ تو کھلم کھلا اللہ پہ بہتان ہے کہ اے اللہ ہم نے فیصلہ یہیں پہ دے دیا کہ تو ان سے راضی ہے۔ نبیوں اور رسولوں کے معاملے میں آپ علیہم السلام کہتے ہیں، علیہ السلام کہتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں اللہ کے نبی پر، تو آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد۔ اے میرے اللہ تو بھیج سلامتی محمد پر، تو بھیج برکت محمد پر، جس طرح تو نے بھیجی ابراہیم پر اور اس کی آل پر۔ یہ تو آپ ان کے لیے دعائیہ کلمات کر رہے ہیں، اور صحابہ کے معاملے میں تو آپ فتویٰ دے رہے ہیں، کھلم کھلا فتویٰ دے رہے ہیں کہ اب اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اس سے راضی ہو چکا ہے، اللہ اس سے راضی ہوا ہے۔ دیکھیں اس میں رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی اس خاتون سے اللہ، اس عورت سے اللہ راضی ہو چکا ہے، راضی ہوا ہے، یہ معنی دے رہا ہے۔ عربی لغت میں جا کے دیکھیں، عربی کی گرامر میں دیکھیں، تو آپ نے ایک صحابی کے بارے میں جو بیعت رضوان میں نہیں تھا، بعد میں اسلام لایا۔ بیعت رضوان تو کوئی آخری دنوں میں تو نہیں تھی اور آخری سالوں میں تو نہیں ہوئی۔ ذرا اس کی تاریخ آپ نکال لیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ نکال لیں کہ یہ کب ہوا، یہ کس وقت ہوا اور کتنے سال اور زندگی تھی۔ آپ نے تو فتوی لگا دیے۔ بتائیں آپ کو صحابہ کے بارے میں اصل میں جو اللہ کا حکم ہے اور جو اللہ کی تربیت اور اللہ کی دی ہوئی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ آپ انہیں محترم کہیں، مکرم کہیں، معزز کہیں، عزت مآب کہیں، عالی قدر کہیں، عالی مقام کہیں۔
کوئی شک نہیں. آپ کہہ دیں کہ محترم و مکرم عزت ماب عالی قدر ابو بکر صدیق صاحب. اس طرح آپ مختلف صحابہ کے ساتھ چاہے وہ کوئی بھی ہیں آپ لگا سکتے ہیں تو آپ لگا لیں. اب اہل تشیع نے کیا کیا کہ انہوں نے علیہ السلام سے ہٹا کے انہوں نے سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ. تو بات تو ایک ہی ہے، وہی دعائی کلمات ہیں. یہاں پہ علیہ السلام میں آپ دعا دے رہے ہیں براہ راست علیہ السلام کہ ان پر سلامتی ہو. یہ آپ براہ راست کہہ رہے ہیں کہ اس مطلب اس شخصیت پہ جس پہ کا بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ سلامتی ہو. اہل تشیع نے یہ کہہ دیا کہ سلام اللہ، اللہ سلامتی بھیجے ان پر. بات ایک ہے، آپ نے خود اپنے براہ راست کہہ دیا. اہل تشیع نے لفظوں کو آگے پیچھے پھیر کے اور انہوں نے کہہ دیا کہ نہ اللہ ان پہ سلامتی بھیجے. انہوں نے بھی اللہ کو پابند کرنے کے لیے کہہ دیا. اللہ پابند تو نہیں ہے. دعا تو آپ کریں گے نا، آپ تو اللہ سے التجا کریں گے نا. جب بھی دعا کریں گے تو آپ تو اللہ سے التجا کر کے دعا کریں گے نا. آپ اللہ کو تو حکم نہیں دے سکتے کہ اے میرے اللہ اس کو اولاد دے. کیوں دے؟ آپ کی بات کا پابند ہے. اے اللہ اس کو رزق دے. کیوں؟ وہ آپ کی بات کا پابند ہے. اے اللہ اس کے گھر پہ برکت نازل فرما، اس کے گھر پہ رحمت نازل فرما. کیوں؟ اللہ کو پابند ہے. آپ تو یہ کہیں گے کہ اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں. میرے اللہ یہ بھی تیرے بندے ہیں، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، تیری رحمتوں تیری برکتوں کا سوال کرتا ہوں. اس کے لیے اولاد کے ہونے کی تجھ سے التجا کرتا ہوں، اس کے لیے رزق کے لیے میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں. دعا تو اللہ کے ہاں یہ ہے. یہ تو آپ حکمیہ باتیں کر رہے ہیں. کبھی لاشعوری میں سوچا ہے، تحت الشعور میں سوچا ہے؟ آپ کے علماء نے تو آپ کو بگاڑ کے رکھ دیا، آپ کے لفظوں میں چناؤ کو ختم کر دیا. کبھی سوچا ہے؟ وہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. آج انہوں نے تمام صحابہ کے ساتھ جو بعد میں بالکل آخری ایام میں جو اسلام آئے تو وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ ہو گئے، اور جو پہلے تھے وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ ہو گئے. یعنی اللہ سب سے راضی ہے. یہ کیا بات ہے؟ آپ نے تو اللہ پہ فتویٰ لگا دیا کہ اللہ تو ان سے راضی ہو چکا ہے. اللہ نے کب کہا میں راضی ہوں؟ اللہ نے تو ایک خاص موقع پہ کہا. قرآن کی آیت ہے، اس کی غلط تشریح کیوں کرتے ہو؟ اس کی غلط شرح کیوں بیان کرتے ہو؟ اس کے مفہوم کو توڑ موڑ کے کیوں بیان کرتے ہو؟ شخصیت پرستی چھوڑو. شخصیت پرستی کرو گے تو گمراہی میں جاؤ گے اور شرک سے قریب ہو جاؤ گے. لہٰذا اس سے باز آ جاؤ. دیکھیں میں تو آپ کو نبیوں اور رسولوں کا طریقہ سمجھا رہا ہوں. آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ سے التجا کرتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں کہ اللہ کے واسطے، اس ذات کے واسطے جو قادر مطلق ہے، رب کائنات ہے، اس کی بات کو سمجھو، اس کی باتوں کے فہم کو سمجھو. اللہ نے فرمایا کہ میری جب تک بات کو نہیں سمجھو گے تم لوگ گمراہی میں رہو گے. اللہ کی بات یہ ہے کہ وہ بیعت رضوان کے موقع پہ اللہ نے کہا کہ میں اس موقع پہ ان سے راضی ہوا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے کہ انہوں نے میری رضا کے لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی. وہاں ایک خاص موقع کی بیعت ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے اطاعت. اطاعت امیر کی ہوتی ہے، خلیفہ کی ہوتی ہے. خلیفہ کی بیعت نہیں ہوتی، بیعت شخصیت کے ساتھ آتی ہے. پھر وہاں تعصب آ جاتا ہے. کسی شخصیت جو امیر وقت ہو جائے اور اس کے ساتھ پھر بیعت کا معاملہ آ جائے تو پھر وہاں تعصب کی بات آ جاتی ہے کہ میں اس شخصیت کو نہیں مانتا. لہٰذا وہاں پہ ہم نے قانون دیکھنا ہوتا ہے شریعت کا. ہاں جہاں پہ شریعت کے قانون کا مخالف جا رہا ہے امیر یا خلیفہ تو پھر وہاں پہ اس کے خلاف اٹھنا فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے. وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، وہ اس وقت زیر بحث نہیں ہے. یہاں پہ بات یہ ہے کہ کسی بھی صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ انہا انہم انہما لگانا غلط ہے. کھلم کھلا اللہ پہ بہتان ہے. اللہ کے ساتھ اس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اے اللہ ہم نے یہ فیصلہ دے دیا ہے اور تو ہمارے فیصلے پہ اب تو پابند ہو گیا ہے، تو ان سے راضی ہو چکا ہے. تو پھر تو وہ معصوم ہو گئے، وہ تو ہر خطا سے پاک ہو گئے. تو پھر ان پہ اعتراض کیوں کرتے ہیں یہ علماء؟ پھر ان کے بارے میں ان کو نیچا اونچا کرنے کی کیوں یہ درجے بندی کرتے ہیں؟ یہ پھر کیا مسئلہ ہے؟ یہ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں؟ یہ امت کے اے مسلمانوں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں،
اس فقیر کی بات کو مان لو. یہ نبیوں کا دین لے کے آیا ہے, یہ نبیوں کی وہ تعلیم اور ان کی تربیت لے کے آیا ہے. اللہ کے واسطے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ان لوگوں نے آپ کو غلط ڈال دیا ہے. میرے ان بیانات کو سنیں, اس پہ آپ تحقیق کر لیں. میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میری بات کو سن کے آپ مانیں نہ مانیں, میری بات کو یکسر جھٹلا بھی دے, مگر میری باتوں کو قرآن میں ڈھونڈے. میں قرآن کی بات کروں گا, میری اپنی ذاتی کوئی بات نہیں ہے. یہ لوگوں نے شخصیت پرستی, فرقہ پرستی, ان لوگوں نے آپ لوگوں کو فقہ پرستی, ان لوگوں نے اپنے آپ کو انہوں نے انا پرستی, یہ متعصب ہو چکے ہیں, یہ جھگڑے کر رہے ہیں, لہٰذا ان سے دور ہو جائیں. میں آج بھی آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ صحابہ کے ساتھ محترم لگائیں, عزت مآب لگائیں, عالی قدر لگائیں, معزز لگائیں. بالکل یہ واجب ہے, یہ لازم ہے, یہ ضروری ہے, کیونکہ وہ شخصیات بہت اعلیٰ ہیں, مگر وہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہیں. اللہ نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ میں ساری زندگی سے راضی ہو چکا ہوں. فیصلہ دنیا میں اللہ نے یہ نہیں دیا, کسی کو بھی نہیں دیا. نبیوں کے بارے میں بھی اللہ نے نہیں کہا. اللہ نے اپنے پیارے نبی کو مقام محمود کا وعدہ فرمایا ہے, حتمی فیصلہ نہیں دیا. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ اے میرے نبی یہ مقام محمود تمہارا ہوا. اس نے کہا میں نے وعدہ کیا ہے, اور وعدہ کرنے میں جب تک وہ پرکھا نہیں جائے گا وعدہ, ابھی اس میں ابہام ہوتا ہے. یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. اللہ کے قرآن کو سمجھو, اللہ کی کتاب کی شرح کو سمجھو, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اور حدیثوں کو جانو, تبھی آپ کو سمجھ آئے گی. میں آج بھی کہتا ہوں, آپ جس اس کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں تو محترم لگائیں, مکرم لگائیں, عزت مآب لگائیں, مگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گمراہی ہے, گستاخی ہے, بلکہ اللہ پہ کھلم کھلا بہتان ہے, اور اس کے اوپر تہمت ہے کہ اے اللہ ہم نے تیرے ساتھ اس بات کو تجھے پابند کر دیا. اللہ کو پابند کرنے کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے, اور ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی قادریت, ربوبیت, مالکیت, الوہیت, خالقیت اور اس کی الہیت کو سمجھو, احدیت کو سمجھو, اس کو اتنی ہلکے میں نہ لو. آپ لوگوں نے تو شخصیت پرستی میں اللہ کو بہت ہلکے میں لے لیا. بس میں نے آپ کو یہی سمجھانا تھا. آپ میری بات سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ میرا کام ہے آپ کا عقیدہ درست کرنا, تاکہ آپ کی عبادات اور آپ کے تمام اعمال صالح اللہ کے ہاں قبولیت کے درجے کو اللہ کے حکم سے, اس کی مہربانی اور اس کے فضل سے ہماری دعائیں ہے کہ پہنچ جائیں. وہی مالک ہے قبول کرنے والا. ورنہ آپ کی 2 رکعت ہوں گی تو وہ اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ ضرور پائیں گی میرے رب کے فضل و کرم سے. اور اگر آپ کی 100 رکعتیں ہوں گی اور عمل اور عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو سب ضائع ہو جائیں گے. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ.